بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، مضارع مفرد معطل واوی و یائی۔ تو یہاں فعل مضارع کی اعراب کے اعتبار سے قسمیں چل رہی ہیں کہ فعل مضارع کی کب کیا حالت ہوگی اور کس حالت میں کیا اعراب آئے گا، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو پیچھے یہ ذکر ہوا مضاف مفرد جو صحیح ہو، مضاف مفرد جو صحیح ہو، جس میں حروف علت نہ ہو۔ اب یہاں پر تذکرہ ہے ایسے مضارع کا جو مفرد ہو اور معطل ہو۔ معطل کے معنی آتے ہیں بیمار، اصل میں علت کہا جاتا ہے بیماری کو، اور معطل کہا جاتا ہے اس کو جو بیمار ہو۔ تو لفظ صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف واو یا نہ ہو۔ تو جس لفظ کے آخر میں الف واو یا ساکن ہو تو یہ حروف علت کہلاتے ہیں، اور وہ لفظ معطل کہلاتا ہے، یعنی اس کو حروف علت والی بیماری ہے۔ تو بہرحال اگر مضارع کا صیغہ ہے اور مفرد ہے اور وہ معطل بابی ہے یا معطل یائی ہے، یعنی اس کے آخر میں واو حرف علت ہو یا حرف علت ہو، تو اس کا کیا اعراب ہوگا، اس کا یہاں پر بیان ہے۔ تو یہاں پر ہر لفظ جو ہے دوسرے کو نکالے گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ قائلوں نے مضارع، لہٰذا ماضی نکل گیا کیونکہ ماضی مبنی ہوتا ہے۔ اور دوسرا قائلوں نے مفرد ہو، تو مفرد سے جو دوسرے صیغے ہیں وہ سارے صیغے نکل گئے جو جمع کے یا تثنیہ کے صیغے ہوتے ہیں، اور معطل واوی معطل یائی سے وہ نکل گئے جو صحیح ہوتے ہیں۔ دیکھیں، وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت واو یا یا ہو۔ مضارع مفرد معطل واوی و یائی وہ فعل مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت واو یا یا ہو۔ تثنیہ جمع مذکر غائب و حاضر واحد مؤنث حاضر کی ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایسا صیغہ ہو کہ نہ تو تثنیہ کا ہو نہ جمع کا ہو، اور نہ تثنیہ غائب کا ہو اور نہ جمع غائب کا ہو، نہ تثنیہ مؤنث کا ہو نہ تثنیہ مذکر کا ہو۔ تو ایسا صیغہ، اور نہ ہی واحد مؤنث حاضر کا ہو۔ تو جن کے آخر میں نون آتا ہے تو وہ صیغے نہیں ہونے چاہیے۔ تثنیہ کے جو صیغے ہیں ان کے اندر بھی نون آتا ہے، جمع کے جو صیغے ان میں بھی نون آتا ہے، واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے اس کے اندر بھی نون آتا ہے، جیسے یفعلانی یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلینا۔ تو یہاں پر نون واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں بھی آ رہا ہے۔ تو بہرحال واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بھی یہ ضمیر بھی نہ ہو، تو یہ ضمیروں سے خالی ہو، تو ایسا فعل مضارع اس کا کیا اعراب ہوگا، آگے اس اعراب کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے مثال دی جیسے یدعو یرمی، یہ یدعو ہے، اس کے آخر میں واو ہے، واو حرف علت ہے، تو یہ یدعو جو ہے معطل واوی ہے، یعنی ایسا مضارع ہے جس کے اندر واو کی علت، واو کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یرمی، اس کے آخر میں یا ساکن ہے جو کہ حروف علت یا ہے، تو یہ معطل یائی ہے، یعنی جس کے آخر میں یا کی حرف علت لگی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں یہ یدعو جو ہے اس کے آخر میں حروف علت واو موجود ہے، اور یرمی کے اندر تثنیہ کے صیغے بھی نہیں ہیں، یہ جمع کے صیغے بھی نہیں ہیں، غائب کی بھی نہیں ہیں، حاضر تثنیہ اور جمع غائب کی بھی نہیں ہیں، اور واحد مؤنث کی بھی نہیں ہیں۔ تو اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت رفع میں ضمہ تقدیری، اور حالت نصبی میں فتح لفظی، حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ یعنی اگر یہ حالت رفع میں ہوں گے، حالت رفع کی پہچان بتائی تھی کہ اگر حروف ناصبہ و جازمہ سے خالی ہے تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اگر حروف ناصبہ بھی اس کے اوپر داخل نہیں ہے نہ ہی حروف جازمہ ہے تو پھر وہ فعل مضارع رفع کی حالت میں کہلاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ضمہ تقدیری ہوگا، یعنی چاہے معطل واوی ہو یا معطل یائی ہو، اس کے آخر میں یہ مانا جائے گا کہ آخر میں ضمہ ہے، لیکن وہ فرض کیا گیا ہے، اگرچہ آخر میں حروف علت نظر آئے گا
لیکن وہ ضمے کو تقدیری طور پر مانا جائے گا، ضمہ نظر نہیں آئے گا، صرف تقدیری طور پر اس کو مانا جائے گا۔ جیسے یدعو میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں پیش ہے، لیکن حالانکہ وہ پیش جو ہے ضمہ جو ہے وہ عین کے اوپر ہے، واو کے اوپر نہیں ہے، حالانکہ آخری کلمہ جو ہے وہ واو ہے، تو اس لیے چاہے یدعو ہو یا یرمی ہو، یرمی کے اندر تو پیش ہے ہی نہیں، تو دونوں صورتوں میں جو ہے ضمہ یہاں پر تقدیری ہے، ظاہری نہیں ہے۔ حالت نصبی فتح لفظی، اگر ان کے اوپر حروف ناصبہ داخل ہو جائیں تو پھر ان حروف علت کے اوپر اعراب آئے گا، چاہے واو ہو چاہے یا ہو، ان حروف علت کے اوپر زبر آئے گا جو کہ نظر آئے گا۔ جیسے مثال نے دی ہے لن یغزوا ولن یرمیا، لن یغزوا لن یرمیا، تو یہاں لن یغزوا میں واو حرف علت ہے، لن حروف ناصبہ میں سے ہے جو یغزو کے اوپر داخل ہوا ہے، تو واو کے اوپر اس نے زبر دے دیا۔ لن یرمیا، یرمی تھا تو لن نے داخل ہو کر کے یا کے اوپر زبر لگا دیا۔ تو حالت نصبی میں فتح لفظی، حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ دیکھیں جو تین حرفی الفاظ ہیں، تین حرفی جو الفاظ ہیں وہ ان کے وزن کہلاتے ہیں کہ فعل کے وزن پر، وہ فاعل لام کے وزن پر ان کے کلمات ہوتے ہیں۔ تو جو حرف جس جگہ پر آئے گا وہ فعل کے اسی حرف کے وزن پر مانا جاتا ہے۔ یعنی مثال تو ویسے سمجھے، جیسے ایک ہے فعلہ، تو فعلہ تو اصل وزن ہے، اب اس کے جو بھی فعل کے وزن پر آئیں گے تو ہر لفظ اس کے وزن پر مانا جائے گا۔ جیسے ضربہ ہے تو ضربہ میں زواد جو ہے یہ فا کے وزن پر ہے، اور را عین کے وزن پر ہے، اور لام با لام کے وزن پر ہے۔ تو یہ بلکہ لام جو ہے یہ با لام کلمہ کہلائے گا۔ کلمے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ ضربہ میں زاد فا کلمہ ہے، اور را لام کلمہ ہے، اور با نہیں را عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں دیکھیں یغزو ہے، یا یغزو، تو یا جو ہے اس میں وہ تو زائد ہے، یا جو زائد ہے فعل مضارع کی علامت ہے، لیکن اصل جو ہے غزون ہے اور رمیون ہے، اصل جو کلمہ ہے وہ غزون اور رمیون ہے۔ تو اس میں غین جو ہے فا کلمہ ہے، اور زا عین کلمہ ہے، واو لام کلمہ ہے۔ اسی طرح رمیون میں را جو ہے فا کلمہ ہے، اور میم عین کلمہ ہے، اور یا لام کلمہ ہے۔ تو اس طرح سے جو آخری حرف آ رہے ہیں حروف علت وہ لام کلمے کی جگہ آ رہے ہیں۔ تو اگر ان کے اوپر حروف جازمہ داخل ہو جائیں تو اس میں لام کلمہ حذف ہو جائے گا۔ تو لام کلمہ چونکہ آخر میں ہوتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آخر والا جو سب سے آخر میں لفظ آئے گا حروف علت وہی حذف ہو جائے گا، اور جو اعراب ہے وہ باقی رہے گا۔ دیکھیں اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتح لفظی، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ہوا یغزو و یرمی، وہ جہاد کرتا ہے اور پھینکتا ہے۔ غزا یغزو مانے غزوہ کرنا، جنگ کرنا، جہاد کرنا، اور رما یرمی اس مانے پھینکنا۔ تو یغزو مانے وہ جہاد کرتا ہے، تو چونکہ یغزو کے اوپر حروف ناصبہ حروف جازمہ سے کچھ نہیں ہے تو یہ حالت رفعی میں ہے۔ جب حالت رفعی میں ہے تو اس کا اعراب جو ہے وہ ضمہ تقدیری ہے، یرمی کا بھی ضمہ تقدیری ہے۔ لن یغزوا ولن یرمیا، تو یہاں پر یغزوا کے اوپر لن داخل ہے جو نصب دینے والا ہے، زبر دینے والا ہے، تو اس وجہ سے اس نے واو کے اوپر زبر لگا دیا جو کہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو حالت نصبی میں فتح لفظی ہے۔ لم یغزو ولم یرمی، تو یہ تھا یغزو، زا کے بعد واو کلمہ بھی تھا، اور اسی طرح سے واو کلمے کی واو بھی تھا، اور یرمی میں یا تھا۔ تو یہ چونکہ واو اور یا لام کلمے کی جگہ پر آ رہے تھے، اور جب معتل واوی یائی پر لام حرف جازمہ داخل ہو جائیں تو لام کلمہ حذف ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر لام کلمہ حذف ہو گیا ہے۔ لم یغزو اور لم یرمی باقی رہا۔ سبق نمبر 40،
سبق نمبر 40 مضارع مفرد معتل الفی، مضارع مفرد معتل الفی، تو ایسا مضارع جو مفرد ہو اور جس میں فا حرف علت ہو، تو اوپر تو آیا ہے واو حرف علت ہو یا حرف علت ہو، تو تب کیا حکم ہوگا؟ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ مضارع کے صیغے میں معتل الفی ہو، یعنی حرف علت آخر میں لگا ہوا ہو، تو اس کا کیا اعراب ہوگا، اس کا بیان ہے۔ وہ فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت الف ہو، اور فعل مضارع جس کے آخر میں حرف علت الف ہو، تو الف آخر میں جو کہ حرف علت ہے، اس وجہ سے اس فعل مضارع کو معتل کہا جائے گا۔ تثنیہ جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر کی ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو، تو تثنیہ جمع مذکر غائب کی علامت اس میں نہ ہو، حاضر کی بھی علامت نہ ہو، اور واحد مؤنث حاضر کی ضمیر بھی اس کے اندر نہ ہو، تو یہ ضمیریں جب نہ ہوں گی تو وہ مضارع مفرد معتل الفی کہلائے گا۔ جیسے یرزا، یرزا کے آخر میں یا را زاد الف، یرزا، تو یہ جو یہاں پر کھڑا زبر لگ رہا ہے کہ الف، حقیقت میں یہ الف ہے، تو یرزا اس طرح سے ہے، زاد الف زبرزا اصل میں اس طرح سے ہے، بس لکھنے کا طریقہ اس کا الگ ہوتا ہے، تو آخر میں یہاں پر الف حرف علت ہے، تو یہ مضارع مفرد معتل الفی ہے۔ اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتح تقدیری، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ معتل الفی میں کیا ہوگا کہ جب حالت رفع میں ہوگا، یعنی ان پر حرف ناصبہ و جازمہ داخل نہ ہو، تو یہ ضمہ تقدیری مانا جائے گا، یعنی یہ اسی طرح سے لکھا جائے گا، اور تقدیری طور پر اس کے میں ضمہ فرض کیا جائے گا، اور ضمہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے حالت نصبی میں فتح تقدیری، فتح نظر آئے گا، اور فتح نظر نہیں آئے گا بلکہ وہ بھی تقدیری ہوگا۔ آخر میں الف ہوگا، الف کے اوپر زبر نہیں ہوگا بلکہ الف ساکن ہوگا، تو اگر ہم فتح لفظی مانتے تو یہ تب ہوتا جب یرزا آ ہوتا، یرزا آ، تو یرزا آ نہیں، اصل میں وہ یرزا ہے، الف ساکن ہے، تو حالت نصبی میں فتح تقدیری، حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ، جیسے کہ اوپر معتل واوی معتل یائی میں آیا تھا کہ حالت جزمی میں لام کلمہ حذف ہو جائے گا، اسی طرح سے معتل الف میں بھی حرف جزم کے داخل ہونے پر لام کلمہ حذف ہو جائے گا۔ جیسے ہوا یرزا، تو یہ مثال ہے حالت رفعی کی، تو یہاں پر ضمہ تقدیری ہے۔ لن یرزا، یہ مثال ہے حالت نصبی کی، جس کے اوپر حرف لن داخل ہے جو کہ نصب دینے والا ہے، تو یہاں بھی فتحہ تقدیری ہے۔ ولم یرزا، تو یہ تھا اصل میں لم یرزا تھا، تو جو الف تھا اس کو ساکن کر دیا، اس کو گرا دیا، تو لم یرزا باقی رہ گیا۔ تو اس طرح سے حالت نصبی اور جری میں ان کا اعراب ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں سامنے آپ کے آ گئی کہ چاہے معتل ہو یا صحیح ہو، تو اگر صحیح ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جزمی میں سکون، اور اگر معتل ہو تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں، معتل الفی، معتل واوی یائی اور معتل الفی۔ معتل واوی اور یائی کے اندر یہ ہوگا کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوگا، حالت نصبی میں فتح لفظی ہوگا، اور حالت جزمی میں لام کلمہ حذف کر دیا جائے گا۔ معتل الفی میں یہ ہوگا کہ حالت نصبی اور حالت رفع دونوں میں جو ہے حالت نصبی میں ضمہ تقدیری ہوگا، اور حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوگا، حالت نصبی میں فتح تقدیری ہوگا، اور حالت جزمی میں لام کلمہ حذف کر دیا جائے گا۔